Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will find and enjoying your studies while staying at home. جی آج ہمارا جو ہے یہ پہلے چیپٹر کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور یہ ہے تحریک علی گڑھ یعنی علی گڑھ موومنٹ. تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو یہ جنگ آزادی جو ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر لڑی. لیکن کیا ہوا کہ جب اس میں ناکامی ہو گئی تو ہندوؤں نے تمام جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں پر ڈال کر مسلمانوں سے جو ہے ایک طرف ہو گئے اور مسلمانوں پر انگریزوں نے جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ 1857 میں جو ہے سر سید احمد خان نے یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا اور یہ علی گڑھ کے نام سے انہوں نے تحریک جو ہے اس کا نام رکھا. تو اس کے قائد سر سید احمد خان تھے اور ان کے ساتھ بہت سی جو نمایاں شخصیات معتبر نام وہ یہ تھے: نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا چراغ علی اور کئی دیگر شخصیات جو ہے ان کا تعاون رہا اور وہ سر سید احمد خان کے ہم رکاب تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس تحریک نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. کارہائے لفظ جہاں پر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جمع بن جاتا ہے. کارہائے کا مطلب بہت سارے کام وہ سر انجام دیے، نمایاں کام. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ تحریک علی گڑھ کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ آف علی گڑھ موومنٹ. تو کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی، اس میں جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ناکامی میں جو ہے ہندوؤں نے ایک طرف ہو کر تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈالی اور مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے جو ہے وہ انبار ٹوٹ پڑے اور انگریزوں نے اپنے ظلم و تشدد کا جو نشانہ ہے وہ مسلمانوں کو بنایا. اور اس میں کیا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ اپنی مکاری سے ان سے الگ ہو گئے. اور اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ماہرین اور کچھ فلاسفر کہ انہوں نے کس انداز سے بیان کیا مسلمانوں پر جو مصائب تھے. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لارڈ رابرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے. سم سے مراد جو گھوڑوں کے پاؤں ہوتے ہیں ان کے کھر وہ ڈوب جاتے تھے. اور یہ کس نے کہا؟ دیکھیے ایک یورپین لارڈ جو ہے رابرٹ، انہوں نے یہ بیان کیا. اس کے بعد دیکھیے اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کے کاروبار بند ہو گئے. انہیں سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا گیا. مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا. جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں. سر سید نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. مطلب یہ کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کہ آسمان سے بھی اگر کوئی بلا اتری ہے تو وہ مسلمانوں کے گھر لازمی آئی ہے. مطلب کیا کہ ان کو ہر ظلم اور ہر مصیبت جو ہے اس کا شکار کیا گیا. اس کے بعد کیا ہے وہ کہتے ہیں معاشی و معاشرتی اعتبار سے مسلم قوم ذلتوں کا شکار ہوئی. مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے دور دراز علاقوں میں ہجرت کر گئے اور اپنے نام بدل کر رہنے لگے. یعنی کہ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گئے، اس حد تک انہیں جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ بدل کر غیر مسلمان کے جو نام ہے وہ رکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد دیکھیے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہبی آزادیاں چھن گئیں، مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے، مسجدیں بطور استبل استعمال ہونے لگیں اور مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے. مسلمانوں کی 100% آبادی تعلیم یافتہ تھی لیکن آنے والے دور میں وہ تعلیمی سہولت سے محروم کر دیے گئے. اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کتابیں لکھی گئیں.
मुसलमानों के मज़हब का मजाक उड़ाया गया और हर तरह उनकी दिल आज़ारी की गई। तो ये देखिए, यानी उन्हें पूरी तरह से तकलीफ़, और आप ये देखें किसी के भी मज़हब के ऊपर जब तनकीद की जाती है या बुरे अल्फाज बोले जाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, और ये उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने का सबसे जो है कह लीजिए कि ऊंचा हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे जी अब देख रहे हैं हम तहरीक का थोड़ा सा आगाज़, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम को हौसला दिया और उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए इदारे कायम किए। उन्होंने मुसलमानों को जो है उनके अहया के लिए कोशिशें की, और वो कोशिशें ना सिर्फ कोशिशें थी बल्कि कामयाब कोशिशें। मुसलमानों का जो उनका मुकाम जो खो गया था उसको दोबारा से बहाल किया, और तालीम में और मुख्तलिफ शोबों में उनको फिर आगे जो बढ़ने के मौके फराहम किए। उसके अलावा क्या देखें कि बहुत सारी बासलाहियत और खूबियों की मालिक जो शख्सियात हैं वो उनके हम रकाब थी। हम रकाब का मतलब है उनके साथ होना। रकाब आपको ये भी पता है कि जब हम घोड़े पर बैठते हैं तो वो जिस पर पाँव रख के बैठा जाता है उसको रकाब बोलते हैं। तो उस लिहाज से हम रकाब ये जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साथ देने के हवाले से। और सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत, और उनकी कुछ शख्सियात ये बेटा आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इनको ज़हन नशीन करना है, और जब आपको अगर इसके मुतालिक सवाल आता है तो ये अल्फाज लाजमी इस्तेमाल करने हैं, जैसे ये कि सर सैयद एक माहिर तालीम, वसीउ ज़हन मजहबी रहनुमा, अजीम सहाफ़ी, मुनफरिद अदीब और दूरअंदेश सियासतदान थे। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी और उनके जो फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और उसको यूँ भी बयान किया जा सकता है कि अगर किसी दूसरे को कई ज़िंदगियाँ भी मिलें तो वो इतने काम ना कर सकता जो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ज़िंदगी में किए। उम्मीद है आप इसे ज़हन नशीन करेंगे और मेहनत से अपना काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आमीन।